السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج کی ہماری یہ کہانی ایک شہزادے کی ہے جس نے اپنے حوصلے، دانش اور محبت کی طاقت سے ایک لعنت زدہ شہر کو نئی زندگی بخشی۔ کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ کیسے اس نے ناممکن کاموں کو آسان بنایا؟ تو ہمارے ساتھ رہیں اور شہزادے ارکادیس کی پر اسرار اور دلچسپ کہانی کو دیکھیں۔ قدیم یونان کے ایک پرکشش شہر آئتھوریا میں شہزادے ارکادیس نے آنکھیں کھولیں۔ یہ شہر سفید سنگ مرمر کے محلات، سرسبز باغات اور چمکتی ندیوں سے گھرا ہوا تھا۔ ارکادیس کی پیدائش کے دن آسمان پر ستاروں نے ایک عجیب جادوئی دھاری بنائی تھی جو بزرگوں کے مطابق تقدیر کے لکھنے والے کی آمد کی نشانی تھی۔ وہ نوجوان شہزادہ نہ صرف حسن صورت میں بے مثال تھا بلکہ اس کی آنکھوں میں علم کی چمک اور دل میں انسانیت کی محبت موجزن تھی۔ مگر ایک دن دیوتا زائلوس، جو حسد اور تاریکی کا دیوتا تھا، نے آئتھوریا پر لعنت نازل کی۔ زائلوس کا دل اس لیے ٹوٹا تھا کہ شہر کے لوگ اس کی پوجا چھوڑ کر محبت کے دیوتا آئرس کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ لعنت کے اثرات تیزی سے پھیلے، فصلیں کالے دھوئیں میں بدل گئیں، ندیاں خون جیسا سرخ پانی اگلنے لگیں۔ راتوں کو بے نام خوفناک مخلوقات شہر کے بازاروں میں گھومتی نظر آنے لگیں۔ شہزادے ارکادیس نے شہر کے بزرگوں سے سنا کہ لعنت توڑنے کا واحد ذریعہ آسمانی قلم ہے جو ایک قدیم مندر ٹیمپل آف ایٹرنٹی میں محفوظ ہے۔ یہ قلم کسی بھی تقدیر کو نئے سرے سے لکھ سکتا ہے، مگر اسے حاصل کرنے کے لیے 3 مہلک آزمائشیں پوری کرنی ہوں گی۔ بزرگوں نے ارکادیس کو 3 خطرناک مہم کے بارے میں بتایا، جن میں سے ایک مہم سایہ گاہ غار کا سفر تھا۔ ارکادیس نے اپنی تلوار کمر سے باندھی اور سایہ گاہ غار کی طرف کوچ کر گیا۔ غار کا راستہ ایک گھنے جنگل سے گزرتا تھا جہاں ہر طرف جادوئی پتھر چمک رہے تھے۔ غار کے منہ پر ایک قدیم نوشتہ لکھا ہوا تھا، جو اندر جائے گا وہ اپنے خوف سے دوچار ہوگا۔ غار کے اندر ہوا میں زہریلے بخارات تیر رہے تھے، دیواروں پر قدیم رونے والی تصویریں تھیں جو شہزادے کو گھور رہی تھیں۔ اچانک زمین کانپنے لگی اور ایک دیو ہیکل جادوئی سانپ جس کے سر پر چاندی کے تاج جڑے ہوئے تھے سامنے آیا۔ سانپ کی آنکھیں لال جوہرات کی مانند چمک رہی تھیں اور اس کی زبان سے آگ کے شعلے نکل رہے۔ سانپ نے اپنی دم سے زمین پر آگ کا ایک دائرہ بنایا اور ارکادیس کو للکارا، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو اس دائرے سے باہر نکل کر میرا سر کاٹو۔ ارکادیس نے اپنی تلوار اٹھائی اور آگ کے دائرے میں چھلانگ لگا دی۔ اس کے پیروں سے دہتی ریت چٹکنے لگی، مگر اس نے سانپ کے سر پر چاندی کے بنے ہوئے تاج پر وار کیا۔ تاج ٹوٹتے ہی سانپ سونا بن کر بکھر گیا اور اس کی جگہ ایک چمکدار چھلنی نمودار ہوئی۔ جادوئی چھلنی حاصل کرنے کے بعد شہزادے ارکادیس نے اپنا دوسرا سفر شروع کیا۔ دوسری آزمائش کے لیے ارکادیس سرگوشیوں کے جنگل میں داخل ہوا۔ یہ جنگل کوئی عام جنگل نہیں تھا، بلکہ اس جنگل کے درختوں کے پتے انسانی آوازوں میں سرگوشیاں کرتے تھے۔ ہوا میں جادوئی پرندے پرواز کر رہے تھے جو گمشدہ راستے بتاتے تھے۔ زمین پر چمکتی ہوئی فنگائی راستہ روشن کر رہی تھی۔ جنگل کے وسط میں ایک پر اسرار مندر تھا جس کے دروازے پر ایک پتھر کا بھوت محافظ تھا۔ بھوت نے ارکادیس کو روکا۔ صرف وہی اندر جا سکتا ہے جو زندگی کے راز کو پا لے، بھوت نے کہا۔ ارکادیس نے چھلنی کو ہوا میں اچھالا جس سے سورج کی کرنیں مندر کے دروازے پر پڑی اور بھوت پتھر بن کر رہ گیا۔ مندر کے اندر ایک نوجوان خوبصورت اور ایکل درختوں کے پتوں سے بنی ہوئی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے نوجوان کو وہ معمہ پیش کیا۔ وہ نوجوان سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، اے نوجوان، بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جس کی جڑیں تو زمین میں مگر اس کی شاخیں آسمانوں میں ہوتی ہیں؟
ارکادیس نے غور کیا اور جواب دیا، امید، کیونکہ امید کی جڑیں انسان کے دل میں ہوتی ہیں مگر اس کی شاخیں آسمانوں تک پہنچتی ہیں۔ اوریکل مسکرائی اور اس کے ہاتھ پر ایک جادوئی انگوٹھی رکھ دی جو کائناتی علم تک رسائی رکھتی تھی۔ انگوٹھی حاصل کرنے کے بعد ارکادیس نے اپنا اگلا سفر شروع کیا۔ تیسری آزمائش میں ارکادیس کو ایک ویران گاؤں ملا جہاں لوگ کالے بخار سے مر رہے تھے۔ گاؤں کے قریب ایک پہاڑی پر ایک زخمی ڈریگن غار میں بسا ہوا تھا جس کے پروں میں زہریلے تیر پیوست تھے۔ گاؤں والے ڈریگن کو لعنت کا ذمہ دار سمجھتے تھے مگر ارکادیس نے محسوس کیا کہ ڈریگن دراصل لعنت سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارکادیس نے ڈریگن کے پروں سے تیر نکالے اور جڑی بوٹیوں سے اس کا علاج کیا۔ شکر گزار ڈریگن نے اپنے سینے سے ایک چمکدار موتی نکالا اور ارکادیس کو دے دیا جو پانی کو صاف کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ ارکادیس نے موتی کو گاؤں کی ندی میں ڈالا اور پانی صاف ہو کر زندگی بخش ہو گیا۔ شہزادہ ارکادیس تینوں چیزیں، جادوئی چھلنی، چاندی کی انگوٹھی اور ڈریگن کا موتی جمع کرنے کے بعد ٹیمپل آف ایٹرنیٹی کی طرف گامزن ہوا۔ مندر میں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ مندر کی سیڑھیاں آسمان تک جا رہی تھیں اور ہر قدم پر ماضی، حال اور مستقبل کی تصویریں ابھرتی تھیں۔ مندر کے دروازے پر زیوس کا شبح کھڑا تھا جس نے ارکادیس کو للکارا، تقدیر کو بدلنے کی جرات، میں تمہاری ہر امید کو خاک میں ملا دوں گا۔ ارکادیس نے اپنی نشانیاں اکٹھی کی اور ایک جادوئی روشنی نے زائلوس کو تباہ کر دیا۔ مندر کے وسط میں ایک سفید سنگ مرمر کا تخت تھا جس پر آسمانی قلم رکھا ہوا تھا۔ قلم کو چھوتے ہی ارکادیس نے محسوس کیا کہ وقت رک گیا ہے۔ اس نے قلم سے اپنے شہر کی تقدیر لکھی، خوشحالی لوٹ آئے، ندیاں پھر سے بہیں اور ہر دل سے خوف کا اندھیرا مٹ جائے۔ تقدیر دوبارہ لکھنے کے بعد ارکادیس نے واپسی کا سفر باندھا۔ شہر آئتھوریا واپس پہنچ کر ارکادیس نے دیکھا کہ لعنت ٹوٹ چکی ہے، فصلیں پھر سے سرسبز تھیں، ندیاں میٹھا پانی بہا رہی تھیں اور لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں کھل اٹھی تھیں۔ زائلوس کی تاریکی ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ ارکادیس نے اپنی عوام سے خطاب کرتے ہوئے انہیں نصیحت کی اور کہا، تقدیر لکھی نہیں جاتی، بنائی جاتی ہے۔ حوصلہ، دانش مندی اور محبت ہی وہ ہتھیار ہے جو ہر اندھیرے کو روشنی میں بدل سکتے ہیں۔